اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے، یہ دنیا کی زندگی کھیل ہے، تماشا ہے، یہ دنیا کی زندگی جس میں تم آپس میں وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ ایک دوسرے پہ فخر کرتے ہو، وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ اور ایک دوسرے پر مال کی زیادتی پر فخر کرتے ہو اور اولاد پر فخر کرتے ہو، یہ دنیا کی زندگی میں سب ایک دن یہیں رہ جائے گا، یہ ساری چیزیں ایک دن یہیں رہ جائے گی اور تمہارے ساتھ صرف اور صرف اعمال جائیں گے۔ تو یہ دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے، ایک کھیل ہے، ایک تماشا ہے۔ ذرا آپ تصور کریں آج دنیا میں انسانوں کی سب سے بہترین غذا کیا ہے؟ دنیا میں انسان کی سب سے بہترین شفا والی غذا اللہ نے شہد کو بنایا، اللہ نے شہد کو بنایا۔ شہد میں بہت ساری شفا ہے، شہد سب سے قیمتی چیز ہے جو انسان کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے، لیکن وہ شہد بنتا کیسے ہے؟ وہ شہد بنتا کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ متوجہ کر رہے ہیں اے دنیا کے انسانوں ذرا غور کرو، تمہارے دنیا میں سب سے اچھی غذا شہد ہے۔ وہ شہد اللہ پاک ایک کیڑے کے ذریعے، ایک مکھی کے ذریعے بناتے ہیں۔ وہ مکھی جس کو شہد کی مکھی کہتے ہیں، وہ شہد کی مکھی مختلف پھلوں پر، مختلف پھولوں پر جاتی ہے، ان کے رس چوستی ہے، وہ رس چوسنے کے بعد اپنے پیٹ کے اندر ایک تھیلی ہے، اس تھیلی کے اندر محفوظ کرتی ہے، وہ تھیلی آٹومیٹک اللہ کے حکم سے شہد بناتی ہے۔ اس کے بعد وہی مکھی اس شہد کو اپنے منہ سے نکال کر چھتے کی شکل میں بنا دیتی ہے، اس کے بعد انسان اس چھتے سے شہد کو حاصل کرتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ انسان کی سب سے اچھی غذا ایک مکھی کا تھوک ہے، ایک مکھی کا تھوک ہے، کیونکہ دنیا میں اللہ نے فرمایا کہ دنیا کی مثال اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، یعنی دنیا کی اہمیت، دنیا کی ویلیو اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ یہ ایک دن ختم ہو جائے گی، یہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ تو دنیا میں انسانوں کی سب سے اچھی غذا وہ ایک مکھی کا تھوک ہے جو کہ شہد کی صورت میں ہے۔ اسی طرح آپ ذرا غور کریں، دنیا میں سب سے قیمتی لباس، دنیا میں انسانوں کا سب سے قیمتی لباس وہ ہے ریشم۔ ریشم کا کپڑا سب سے مہنگا ہوتا ہے، ریشم کا لباس سب سے قیمتی ہوتا ہے۔ وہ ریشم بنتا کیسے ہے؟ وہ ریشم ایک کیڑے کے ذریعے بنتا ہے۔ وہ کیڑا مختلف درختوں کے پتے کھاتا ہے، وہ کیڑا مختلف درختوں کی وہ لکڑیاں کھاتا ہے کہ جو سخت ہوتی ہیں۔ جب وہ کیڑا وہ درختوں کی لکڑیاں کھاتا ہے، اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کیڑے کے اندر وہ لکڑیاں ریشم بن جاتی ہیں۔ جب وہ ریشم بن جاتی ہیں، جب وہی کیڑا اس کو تھوکتا ہے تو وہ پانی ہوتا ہے، لیکن وہ پانی جیسے ہی باہر نکلتا ہے ہوا اس کو ریشم بنا دیتی ہے، ہوا اس کو خشک کر دیتی ہے، وہ ریشم بن جاتا ہے۔ پھر وہ تھوکتا رہتا ہے، وہ ریشم بنتا چلا جاتا ہے، گویا کہ ایک کون بن جاتا ہے، وہ ریشم کا کپڑا بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اے دنیا کے انسانوں، اس دنیا کے اندر سب سے اچھی غذا ایک مکھی کا تھوک ہے، سب سے اچھا کپڑا ایک کیڑے کا تھوک ہے جس کو ریشم کا کیڑا کہتے ہیں۔ شہد کی مکھی، ریشم کا کیڑا، یہ دونوں، ان دونوں کی ایسی ویلیو ہے کہ اللہ نے ان دونوں کا ذکر قرآن میں کر دیا۔ اے دنیا کے انسانوں، اس دنیا کی مثال، اس دنیا کی ویلیو اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو ایک بھی کافر کو اللہ پاک ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ دیتا۔